السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کورلوش عثمان کی۔ عثمان کی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے اور اس بار یہ کہنا چاہیے ہے کہ یہ ٹریلر بہت ہی غمگین ہے اور بہت ہی دکھی کر دینے والا ہے۔ جو ٹیم اس وقت کہانی لکھ رہی ہے انہوں نے 2 دن پہلے آنے والی قسطوں کے حوالے سے ایک بات کہی تھی اور پھر آج انہوں نے یعنی جمعرات کے دن انہوں نے ٹویٹر یعنی ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کورلوش عثمان کی قسط نمبر 181 دیکھ رہے ہیں اور پہلی یا دوسری بار نہیں دیکھ رہے بلکہ تیسری بار دیکھ رہے ہیں اور ہمارے آنسو ہیں کہ بہتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ خشک نہیں ہو پا رہے۔ یعنی آپ اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہانی لکھنے والے خود اتنے غمگین ہو رہے ہیں اور اتنے دکھی ہو رہے ہیں کہ ان کی تصویریں روتی ہوئی حالت میں سامنے آ رہی ہیں تو قسط کتنی غمگین ہوگی اور اس میں کتنے ہی دکھی اور دل توڑ دینے والے مناظر موجود ہوں گے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اگر ہم دوسری بات کی بات کریں 2 دن پہلے بھی ان لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کی تھی جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ کورلوش عثمان کی قسط نمبر 180 اور قسط نمبر 181 انتہائی شاندار اور یہ یادگار بھی ہوں گی۔ اگر ہم گزشتہ قسط کی بات کریں تو اس میں کافی سے بھی زیادہ ایکشن موجود تھا جبکہ دکھی کر دینے والے مناظر کی بھی ہرگز کمی نہیں تھی اور اس کے علاوہ وفاداری، جوش اور محبت سے بھرپور مناظر بھی بھر بھر کر شامل کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر بوران کا سرنگ کھودتے ہوئے ملبے تلے آ جانا، اس کے علاوہ جیرکوتائی اور اس کے بیٹے کی بات چیت اور ایک دوسرے کا سہارا بننا، اور تیسرے نمبر پر ساروجا کی شاندار لڑائی کے بعد اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اور جان جوخم میں ڈال کر سوغوت کے مینار پر کائے قبیلے کا پرچم لہرانا اور اس دوران تیروں کا نشانہ بن جانا۔ اس کے علاوہ حلیمہ کے مناظر اور بالا خاتون کے مناظر اس قسط کے اہم ترین مناظر میں سے ایک تھے۔ اور اگر سب سے اہم منظر کی بات کی جائے تو وہ منظر تھا عثمان غازی اور بالا خاتون کا ایک دوسرے کو سراہنا اور ایک دوسرے کے وجود کو اہمیت دینا اور جتانا اور ایک دوسرے سے پیار کا، محبت کا اظہار کرنا اور پھر اس پر عملی طور پر کھرے اترنا، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کی کھل کر تعریف بھی کی اور ایک دوسرے کے وجود کو اپنے لیے لازمی بھی قرار دیا۔ اور اگر ہم بات کریں آنے والی قسط کی اور پھر آنے والی قسط کے سب سے اہم ترین منظر کی یا واقعے کی یعنی بالا کی موت کی، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور بالا کے جو فین ہیں وہ ماتم کناں ہیں کہ بالا ایسے کیسے مر سکتی ہے اور یہ کہ اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، اور اس طرح کی کتنی باتیں اور حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مگر ہمارا خیال اب بھی یہی ہے کہ بالا خاتون کی موت یا شہادت نہیں ہوئی بلکہ یہاں ایک شاندار قسم کا ٹویسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ اگر آپ ذرا ماضی میں جھانکیں ہیں تو آپ کو اس طرح کے کئی مناظر یا واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں دیرلیش ارطغرل کے 5 سیزنز کی اور پھر اس کے بعد کورلوش عثمان کے 5 سیزنز کی یعنی گزشتہ 10 سیزنز کی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو دیرلیش ارطغرل کے سیزن 2 سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں ہی ارطغرل کی موت کی خبر قبیلے پہنچتی ہے اور وہاں بھی ارطغرل کی انگوٹھی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش ارطغرل کی ہے، حالانکہ وہ نویان کی ایک چال ہوتی ہے جو ارطغرل کی انگوٹھی نکال کر ایک اور مردے کے ہاتھ میں پہنا دیتا ہے۔ اور اگر اسی دیرلیش ارطغرل میں اگر پھر سے دیکھا جائے تو سیزن 4 کے شروع میں ارطغرل ایک بار پھر مرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی شہید ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی لاش بھی مل جاتی ہے اور وہ لاش بھی جلی ہوئی ہوتی ہے یعنی ناقابل شناخت ہوتی ہے اور پھر اسے دفنا بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک کے بعد ایک اس طرح کا واقعہ پیش آتا چلا گیا ہے اور پھر طویل عرصے بعد ارطغرل سب کے سامنے آ جاتا ہے اور سب لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کورلوش عثمان کے سیزن 1 میں عثمان غازی کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد قلعہ فتح کیا جاتا ہے اور صوفیہ کو بھی زخم لگتے ہیں مگر عثمان غازی وہاں بھی زندہ رہتے ہیں۔ دیرلیش ارطغرل میں یہ طریقہ پہلے بھی ایک بار استعمال کیا گیا تھا اور وہ تب پہلی مرتبہ جب استعمال کیا گیا تھا تو ایک عورت پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ ہے دیرلیش ارطغرل کے سیزن 1 کا جب حلب میں صلیبیوں کی جاسوس عورت اپنی جگہ ایک اور عورت کو مار کے بھاگ جاتی ہے اور پھر کافی عرصے بعد پھر سے منظر عام پر آتی ہے، اور اب دوسری مرتبہ یہ منظر
یا یہ طریقہ بالا خاتون پر اپلائی کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے اور اس لاش کی انگلی میں بالا خاتون کی انگوٹھی موجود ہے، جس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لاش بالا خاتون کی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ان کی طرح بالا خاتون بھی زندہ ہیں اور یقیناً آنے والی قسط میں سامنے بھی آ جائیں گی۔ اب ہمارے سامنے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہی ہے کہ پھر بالا خاتون کی جگہ مرنے والی عورت کون ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بالا خاتون کہاں ہے، یا پھر یہ کہ کس کے قبضے میں ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ یہ وہی عورت ہے، یعنی یہ لاش اسی عورت کی ہے جسے بیگم خاتون نے وہاں چھوڑا تھا، تاکہ وہ بالا خاتون کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد واپس آ جائے اور بیگم خاتون کو اس بات سے آگاہ کرے۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ اگر بالا خاتون کا چہرہ واضح ہوا تو پھر تو ان کی شہادت یقینی ہے، لیکن اگر چہرہ ظاہر نہیں ہوا تو پھر ان کی شہادت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو مارا گیا ہوگا یا مار کر پھینکا گیا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے، وہ ہے بیگم خاتون کی خادمہ۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بالا خاتون کی موت نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بالا خاتون کے مقابلے پر دو عورتیں دشمن کے طور پر موجود ہیں، اور ان کا خاتمہ بالا خاتون کے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ حلیمہ کا مسئلہ بھی ابھی باقی ہے، اس لیے بالا خاتون زندہ ہیں یا پھر یہ کہ زندہ رہیں گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون کہاں ہیں، تو اس کا جواب بہت واضح ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بالا خاتون صوفیہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت آپ کو آنے والی قسط میں مل جائے گا، جب یہ بتایا جائے گا کہ جب بیگم وہاں سے چلی گئی اور چھوٹا جیر کوتائی جو ہے وہ بھی عثمان غازی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، اور وہاں موقع پر صرف حلیمہ بچ گئی، تو تب صوفیہ آئی اور اس نے زخمی بالا کو وہاں سے نکالا اور اس کی جگہ بیگم خاتون کی خادمہ کو مار کر پھینک دیا، اور پھر اس کی لاش عثمان غازی کو ملی ہے۔ اور حلیمہ کو یہ بات پتہ ہوگی کیونکہ صوفیہ اس کے سامنے ہی یہ سب کچھ کرے گی، اور ممکن ہے کہ حلیمہ کے ذریعے ہی یہ راز سب کے سامنے آئے۔ اگر آپ پہلے ٹریلر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں ایک منظر میں صوفیہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی ہے، جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہے اور مزے میں ہے۔ اب یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بالا خاتون اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ بالا خاتون کو مارنا نہیں چاہتی تھی، یعنی گزشتہ قسط میں اس نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن اس نے اس کو پکڑنے کے بعد مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بالا کو عثمان غازی کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی۔ مگر بیگم خاتون وہاں پر پہنچ گئی غیر متوقع طور پر، اور پھر اسے اولوگان کا نام دے کر اپنے ساتھ اپنے قبضے میں لے کر چلی گئی، اور پھر بالا وہاں سے فرار ہو گئی، اور اس وجہ سے اس کا سارا پروگرام بڑھ گیا۔ مگر بعد میں اس نے بیگم خاتون پر نظر رکھی، اور جب بیگم خاتون بالا کو مار کر وہاں سے نکل گئی تو تب اسے موقع مل گیا اور اس نے بالا خاتون کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور یوں اب وہ اس بات پر خوش ہے کہ اب اپنی مرضی مطابق وہ عثمان غازی پر دباؤ بڑھا سکتی ہے اور عثمان غازی سے بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے۔